حضرات گرامی، اب آئیے میں آپ کے سامنے درود و سلام اور درود شریف کی برکت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے یقیناً اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، بہت کچھ بیان بھی کیا گیا ہے، بہت کچھ سنایا بھی گیا ہے، لیکن بس میں ان لوگوں کی بارگاہ میں ان جیسا تو نہیں، بس حضور کی بارگاہ میں تھوڑا سا یہ حقیر، یہ غلام، یہ فقیر اور یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا سر سے پیر تک یہ کچھ حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اور آپ دیکھیں اور ہم اور آپ یہ اپنے مقدر پر جو ہے وہ رشک کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم فرما کر ہمیں ایک کتنا بڑا انعام عطا فرمایا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا۔ بائیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرات گرامی، جو سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور کاشانہ اقدس سے مسکراتے ہوئے خوشی خوشی تشریف لے کر آئے۔ حضور کے چہرے پر بشاشت تھی، حضور مسکرا رہے تھے، حضور کے چہرے پر تبسم تھا۔ اب حضور کے صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی تھی، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں قسم خدا کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن، اس لمحے ہوتی تھی کہ جس دن کبھی بھی ہم حضور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لیتے تھے، کیونکہ حضور بہت کم مسکراتے تھے، بہت کم تبسم فرماتے تھے، اور اپنے غلاموں کو آپ فکر آخرت کا درس دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں تو آپ نے وجہ پوچھ لی۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر اتنی بشاشت ہے، اتنی مسکراہٹ ہے، اتنا تبسم ہے، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے آپ کو اتنی خوشی میں نہیں دیکھا گیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طلحہ میں کیوں نہ مسکراؤں، میں کیوں نہ آج خوش ہو جاؤں، میرے چہرے پر آج تبسم کیوں نہ آئے؟ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور وہ جبرائیل ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ جبرائیل ابھی میرے پاس رب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر رب کا پیغام سنایا ہے، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا غلام آپ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہوں؟ اے حبیب، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا غلام مجھ پر آپ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام نازل فرماتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا صحیح کہ ہم درود بھیجے نبی پر، ہم سلام بھیجے نبی پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی رحمتیں اور اپنی سلامتیاں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے گھر میں رحمتوں کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور سلامتی کی نہ شکایت کرتے ہیں کہ آج ہم سے رحمت روٹ گئی ہے، آج ہم سے سلامتیاں روٹ گئی ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر تم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے جس سے اللہ کی رحمتیں اترنی تھی، جس سے اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہونی تھی۔ اور یہ گارنٹی تو میرے نبی نے دی ہے نا، یہ میری بات پر یقین نہ کریں، اگر یقین کرنا ہے تو اپنے نبی کے زبان نبوت پر کریں، جس زبان نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ بولا کرتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا۔ میرے رب نے فرمایا کہ یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اسی مصطفیٰ جان رحمت نے تو اپنی زبان نبوت سے فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تمہیں رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، اپنی طرف سے تمہیں سلامتیاں بھی عطا فرمائے گا۔ آئے اس نبی پر درود بھیجیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو درود بھیجتے ہیں، لیکن کیا ایک دن بھیج لیے، 2 دن بھیج لیے، پھر اب 1 دن 2 دن میں 1 مہینے میں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے ہم پر رحمتوں کی برسات ہو جانی چاہیے۔ حضرات گرامی ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بزرگان دین کی تاریخ سے کچھ باتیں سناؤں تو آپ اشک کر اٹھیں گے کہ وہ پھر کس طرح سے حضور کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے۔ میں وہ آپ کے سامنے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے پیش کروں گا۔ حضرات گرامی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معمول بنائیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنائیں، مقصد بنائیں کہ ہمیں روزانہ کم سے کم۔ اور پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بھیجتے ہیں، لیکن کتنا بھیجتے ہیں؟ تو کہتے نہیں ہم تو بھیجتے ہیں، ہو جاتا ہے ہم اچھا خاصا بھیج لیتے ہیں، لیکن جب ان کے ٹوٹل
کاؤنٹنگ کی جائے تو مشکل سے 70 بار یا 80 بار یا کسی کا 100 بار ہو جائے، لیکن یہ کثرت نہیں ہے۔ حضور کی چاہت یہ ہے کہ میری امت مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے، کثرت کے ساتھ۔ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا خوشخبری ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ، اکثرہم صلاۃ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ قیامت کا میدان جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، جب شوہر بیوی کا نہ ہوگا، جب ایک دوسرے کا کوئی مددگار نہ ہوگا، جب دوست کا نہ ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ میں کیا بتاؤں، آپ سنتے رہتے ہیں اس قیامت اور محشر کے قیامت کے دن کے ماحول کو، آپ سنتے رہتے ہیں کتنی سختیاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ اس دن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن جب کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب یہ بندہ مومن کی مرضی ہے کہ میرے اوپر وہ کم درود بھیجے یا کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ یعنی حضور یہ رغبت دے رہے ہیں کہ جب اس نے یہ سن لیا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک قریب وہ ہوگا سب سے زیادہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا ہوگا، تو اب یہ مومنوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ میرا قرب پانے کے لیے وہ درود بھیجیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلیم کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی آپ ایک مختصر سے جملے میں ایک بہت بڑے مضمون کو بیان فرما دیتے تھے۔ بظاہر تو ایک حدیث کا تھوڑا سا جملہ ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرات گرامی، لیکن آقا نے اس ایک جملے میں بہت ساری بشاشت اور بہت ساری خوشخبریاں عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، وہ کیسے؟ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا آپ سے، آپ خود سوچیں، کیا جو وہ حضور کے قریب ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا جو حضور کے قریب ہوگا وہ حوض کوثر سے سیراب نہیں ہوگا؟ جو حضور سے قریب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نہیں عطا فرمائے گا؟ جو حضور سے قریب ہوگا اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر نہیں جائے گا؟ جو حضور سے قریب ہوگا وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ نہیں گزر جائے گا؟ کیا جو حضور سے قریب ہوگا وہ جو ہے حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا؟ یقیناً جو حضور سے قریب ہوگا یہ ساری نعمتیں اس کو میسر ہوں گی۔ یعنی حضور نے ایک جملہ فرما کر یہ بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ جو مجھ سے قریب ہوگا وہ حوض کوثر سے سیراب بھی ہو جائے گا، وہ آسانی سے پل صراط سے گزر بھی جائے گا، وہ میری شفاعت کا حقدار بھی ہو جائے گا، وہ جنت کا بھی حقدار ہو جائے گا۔ یعنی حضور نے ایک جملہ فرما کر کئی سارے انعام ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تو اب ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی حضور کا غلام ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، تو وہ محبت کے ساتھ حضور پر درود و سلام کے جو نذرانے بھیجے۔ حضرات گرامی، یہی سرمایہ ہے جو ہمیں جو قبر میں، حشر میں ہمارے کام آنا ہے۔ میں تو ایک جملہ یہاں پر بار بار کہتا ہوں اور ہر محفل میں کہتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے، جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو میرے آقا نے فرمایا، لوگوں، ایک مکے میں ایک پتھر تھا، ایک پہاڑ کے قرب میں ایک پتھر تھا، پتھر، اور جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب میں مکے کی گلیوں میں، جب مجھے لوگ صرف محمد بن عبداللہ کہہ کر جانتے تھے، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں، لوگوں، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ جب میں اعلان نبوت سے پہلے اس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ یعنی ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے مجھے وہ نبی یا رسول کہہ کر صلاۃ اور سلام بھیجا کرتا تھا۔ تو میں کہا کرتا ہوں، اگر ایک پتھر ہو، وہ کوئی جاندار چیز بھی نہ ہو، اور وہ حضور پر محبت کے ساتھ سلام بھیجے تو حضور اس کو بھی فراموش نہیں فرماتے ہیں، تو پھر وہ جو حضور کا چاہنے والا ہو، حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہو، حضور کا عاشق ہو، اگر وہ اپنی زندگی کا روز و شب کا معمول بنا لے،
اور وہ زندگی میں اتنے درود لے کر جائے، اتنے سلام لے کر جائے، اتنے درودوں کے نذرانے گجرانے لے کر جائے کہ قبر میں جب جائے فرشتے پوچھیں بتاؤ اس نبی کے بارے میں، اس کے بارے میں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو یہ میرا ایمان گواہی دیتا ہے اگر کوئی حضور کا چاہنے والا درود بھیج کر جائے اور درود کے اتنے تحفے لے کر جائے، جب پوچھا جائے بتاؤ یہ کون ہے، تو میرا ایمان گواہی دیتا ہے امتی کو نہیں کہنا پڑے گا بلکہ خود مدینے کے والی کہیں گے اے فرشتوں اس سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تو اتنے درود بھیج کر آیا ہے، یہ تو مجھ سے اتنی شناخت کر کے آیا ہے، یہ مجھ سے پوچھو نا یہ قبر میں آنے والا کون آیا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا عاشق قبر میں آیا ہے۔ حضرات گرامی پھر حضور اس دن اپنی پہچان کرائیں گے، خود اس غلام کی تعارف کرائیں گے کہ یہ تو میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں، یہ مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ کیوں کہ جب حضور ایک پتھر کو نہیں بھولتے ہیں تو پھر وہ اوروں کو کیوں بھولیں گے، اپنے چاہنے والوں کو کیوں بھولیں گے۔ اور اسی کو میرے آقا نے فرمایا جب پوچھا گیا رسول اللہ آپ کے بعد آپ سے دور رہنے والے اور آپ کے بعد آنے والے درودوں کا حال کیا ہے، یعنی جو آپ سے دور ہیں اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد جو لوگ درود بھیجیں گے ان درودوں کا کیا حال ہے، تو سنیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے لوگوں کہ محبت والوں کا درود تو میں خود سنتا ہوں، اللہ اکبر، یعنی جو آج بھی اور جو میرے وصال ظاہری کے بعد بھی محبت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں میں ان کا درود خود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں، اور اوروں کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں وہ توجہ نہیں رہتی ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ توجہ اخلاص نہیں رہتا ہے، تو یقیناً فرشتے تو وہ درود بھیج دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، لیکن جو محبت اخلاص خلوص کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو پھر حضور ان کا درود خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ تو حضرات گرامی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے اور یہ حق بھی تو حضور کا بنتا ہے، حضور نے ہمیں کہاں کہاں نہیں یاد فرمایا، یہ حق حضور کا بنتا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود بھیج کر اتنے سارے درود بھیجیں کہ جب ہماری میت اٹھے، جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ لاکھوں اربوں درودوں کا تحفہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں پہلے پیش کر دیا ہو۔ اتنا تو ہم کر کے جائیں، اتنی تو حضور سے پہچان کرا کر جائیں کہ قبر میں پھر کسی اور کی ضرورت نہ ہو، آمنہ کے لال خود ہماری دادرسی فرما دے، خود ہمارے قبر کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ حضرات گرامی بس ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ شیخ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑا نیک تھا، مرد صالح تھا، تو وہ اپنی زندگی میں ایک مقررہ تعداد پر درود بھیجتا تھا، مقررہ تعداد پر درود بھیجتا تھا، تو عرصہ گزر گیا، وہ روزانہ کا معمول تھا تو وہ اتنے درود حضور پر درود ضرور بھیجتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک عرصے کے بعد ان کی مقدر کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا اور ان کی قسمت جاگ اٹھی، حضور ان کے خواب میں تشریف لے کر آئے۔ جب حضور خواب میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی اس منہ کو آگے کرو جس منہ سے تم مجھ پر درود بھیجتے ہو، میں اس منہ کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ میں شرما گیا، مجھے حیا ہوئی، میں نے کہا رسول اللہ کہاں آپ اور کہاں میں گنہگار بندہ، کہاں آپ کی شان، کہاں آپ کا مرتبہ، مجھے شرم اور حیا دامنگیر ہوئی، تو میں نے شرماتے ہوئے پھر بھی حضور کا فرمان تھا اپنا میں نے اپنا گال حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور نے شفقت کے ساتھ، حضور نے محبت کے ساتھ میرے گال پر بوسہ عنایت فرمایا۔ کہتے ہیں خواب کا معاملہ تھا لیکن حضور بوسہ دے کر گئے، جب میں خواب سے نیند سے بیدار ہوا تو حضور کے بوسہ دینے کی برکت یہ تھی کہ میرا پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، یعنی اس گال سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور کہتے ہیں ایک ہفتے تک میرے اس گال سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی، جس گال پر جس رخسار پر میرے آقا نے بوسہ عنایت فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا آج بھی اگر کوئی غلام اپنے نبی کی بارگاہ میں، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے تو حضور اس کو سنتے بھی ہیں، حضور اس کو پہچانتے بھی ہیں، حضور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ
اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنائیں اور یہ ٹارگٹ بنا کر اپنے حضور کے اپنے نبی کے بارگاہ میں درود ضرور بھیجیں۔ یقیناً درود کے مختلف اقسام ہیں اور کئی الفاظ کئی صیغے ہیں، آپ کوئی بھی درود بھیج سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، یہ سارے درود ہیں۔ آپ کوئی بھی درود، محبت اور اخلاص ضروری ہے، آپ بھیجیں تو قبول ہے۔ لیکن ایک درود کا تحفہ آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہا ہوں، جس کو کئی علماء نے بیان کیا ہے، کئی اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس ایک درود کا ثواب 6 لاکھ درودوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 6 لاکھ درودوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ درود کیا ہے آپ سماعت فرما لیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ تعالی صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک بار اور سن لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ و سلام بدوام ملک اللہ۔ اتنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اپنی علم کے تعداد کے برابر۔ اب اللہ کا علم تو لامحدود ہے، اس کے علم کے برابر کیا چیزیں ہے؟ تو اب یہ نہیں مطلب لا تعداد درود بھیجنے کا ہم اپنے رب سے ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج اپنے علم کے تعداد کے برابر۔ کب تک؟ جب تک تیری بادشاہت قائم رہنے والی ہے۔ اب اللہ کی بادشاہت کب تک ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس درود کا ثواب علماء بیان فرماتے ہیں، ایک درود پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے 6 لاکھ درودوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو حضرات اکرام، بس یہی آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، یہ پیغام دینا تھا۔ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ٹارگٹ دیں، اور یہ رحمتوں اور حضور کی بارگاہ سے برکتیں پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ حضور کے بارگاہ میں ادب اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنے خود بھی بھیجیں، اپنے اولادوں کو بھی اس کی تلقین کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور احادیث اس پر گواہ ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات اور سارے کاموں کے لیے ایک درود ہی کافی ہے، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی فضیلت والی کوئی وظیفہ ہے، کوئی ورد ہے تو وہ درود شریف ہے۔ تو آپ درود شریف کو ضرور معمول بنائیں، اپنے اولادوں کو تلقین کریں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو محبت، اخلاص اور خلوص کے ساتھ اپنے حبیب پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی درود بھیجیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں وہ سارا درود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔